ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب، ایک آپ کی حکومت میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ اسے کرنے نہیں دیا جا رہا، اور جس کا جو کام نہیں ہے وہ اسے سونپا جاتا ہے. معید یوسف نیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ تھے، ان کو آپ لوگوں نے جہازوں کے کام پہ لگا دیا ہے. یا اوورسیز منسٹر کا کام تھا، یا پھر ایویشن کے منسٹر کا کام تھا، یا پھر ایک کے کام پہ درجنوں لوگ لگے رہتے ہیں. اس وقت پاکستان میں کتنے انفارمیشن منسٹر ہیں یا کتنے میڈیا مینیجر ہیں؟ دیکھیں، انفارمیشن منسٹر تو ایک ہی ہے اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں. لیکن دیکھیں، جہاں تک معید یوسف یا اور اس طرح کے لوگوں کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس وبا سے ہم ایک دم ہم پہ آ گئی، اور انٹرنیشنلی دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ میں اس کسی ایک بندہ جو کہ 5 روپے کی زکوٰۃ دیتا ہے اور ایک وہ ہے جو کہ 5 لاکھ کی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کو جج کرے گا. یہ نہیں کہ 5 لاکھ روپے والے کو وہ زیادہ وہ کرے گا، بخشے گا کیونکہ اس نے 5 لاکھ دیے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے ملک کی جو حالات ہیں، ہمارے جو صحت کا نظام، ہماری جو معاشی صورتحال، ہماری جو ایون سوشل سٹرکچر، ملک جو ہے، تو میں پھر کہوں گا 18ویں ترمیم کہ بجائے اس کے کہ ایک اتفاق ہو، ہم جو ہے تو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک ایسا نظام ہے جس میں کہ ہیلتھ ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، ہر ملک میں کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہیں، لمبی لسٹ ہوتی ہیں. نہیں، ہر ملک میں اور ہمارے ملک میں بھی جی ہر حکومت میں ایک انفارمیشن منسٹر ہوا کرتا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بڑے انفارمیشن منسٹر تو خود پرائم منسٹر صاحب ہیں، پھر شہباز گل صاحب کیا ہیں، پھر ہمارے جنرل عاصم باجوہ صاحب کی کیا ذمہ داری ہے، یہ پھر جو ترجمانوں کی کمیٹی ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو کوئی اس میں آپ لوگوں نے ذمہ داریوں کی تقسیم کی ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کہ انفارمیشن منسٹری کا تعلق ہے، دیکھیں جس طرح ہوتا ہے کہ انفارمیشن منسٹر ہے وہ شبلی فراز ہے، جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں وہ 2 ہیں. ان کا دیکھیں ہر ایک اپنا ایک رول ہے. وہ پہلے بھی رہا ہے کہ جی منسٹر ہوتا تھا، قاہرہ صاحب ہوتے تھے، ان کے ساتھ سمسام بخاری ہوتے تھے. اسی طرح اور شاید اور حکومتوں میں بھی ایسا ہو. تو مقصد یہ ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا فیلڈ ہے، کتنا پھیل گیا ہے. اس میں اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، پرنٹ میڈیا آ گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک شخص بغیر سپورٹ کے وہ نہیں کر سکتا. اور جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کا لیکن تعلق قاہرہ کے سے زیادہ سمسام بخاری ٹی وی پہ آتے تھے. نہیں، دیکھیں لیکن آنا تو چاہیے، عاصم آنا باجوہ چاہیے، صاحب تو لیکن ہر ایک کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے. میں تو پچھلے 10 سال سے آ رہا ہوں، شاید اس وجہ سے یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے مجھے بلا لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہے جو چین آف کمانڈ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر ہے، باقی اس کو اسیس کرتے ہیں. کوئی سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہے، کوئی پولیٹیکل ایشوز کو دیکھ رہا ہے. میں اوور آل چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جس طرح منسٹری ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے. یہ ایک پہلے انفارمیشن منسٹر ہوا کرتے تھے فواد چودھری صاحب، جی کو تپڑ مارتے تھے. یہ جو آخری تپڑ انہوں نے مارا ہے، یہ انہوں نے خود حکومت اور پرائم منسٹر کو تپڑ نہیں مارا. دیکھیں، جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہے، دیکھیں آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں. اسپیشلی اف یو آر سٹنگ ان دا کیبنٹ، آپ ایک کیبنٹ کے منسٹر ہوتے ہیں، تو آپ کو جو بھی آپ کے گلے شکوے ہیں، اور خاص طور پہ جب اپرچونٹیز دی جائیں، جب آپ کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، ابھی بھی ہوئی ہے، 2 دن پہلے بھی ہوئی ہے، اس میں آپ کو پورا اظہار کیا جاتا ہے، چانس دیا جاتا ہے. جس طرح میں نے کہا کیبنٹ میں آپ کو پورا چانس دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں، لیکن گھر کی باتیں باہر لے جانا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں لگتا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے جو ہے تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور آپ پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس اسپیشلی ان کے پاس پورے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. لیکن آپ کا خیال نہیں کہ طریقہ ان کا غلط، فورم غلط، لیکن باتیں ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں جب فورم غلط ہے تو پھر باتیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہیں. دیکھیں گھر کی باتیں جو ہے نا، چاہے وہ ٹھیک بھی ہوں یا غلط بھی ہوں، وہ گھر ہی میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی پھر ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے. تو اس لیے دیکھیں جب بات یہی ہو گئی کہ ایک وہی والی بات ہے کہ ایک حرام کا پیسہ ہے، اس کو آپ نے صحیح جگہ خرچ شوق کر دیا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہو جائے. ان کے خلاف کسی تعدیبی کارروائی کا امکان ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے پارٹی میں. ظاہر ہے خان صاحب نے اپنی اس کا اظہار ضرور کیا ہے اپنے کیبنٹ کمیٹی میں, اور اس میں اس کو یہ کیا کہ جس کا بھی جو بھی گلہ ہے, جو شکوہ ہے, جو آبزرویشن ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہی ہو چونکہ میں کر رہا ہوں. اس لیے انہوں نے پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو پلیٹ فارم ہم نے دیے ہوئے ہیں, اس پلیٹ فارمز پہ آپ بات کریں, کھل کے بات کریں, ڈائریکٹلی بات کریں, بجائے اس کے کہ ہم باہر کی دنیا کے ساتھ. ہر گھر کی, ہر پارٹی کی اپنی ایک انٹرنل وہ ہوتی ہے, ایک کہتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ تپے ہوئے ہیں, ناراض ہیں, آپ لوگ بجٹ پاس کر سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ آپ کو کوئی 100%, اسپیشلی اس پارٹی میں جہاں پہ کہ ڈکٹیٹرشپ نہ ہو, کوئی 100% جو ہے تو خوش نہیں ہو سکتا, اسپیشلی ایک ایسے حالات میں کہ لوگ بھول جا رہے ہیں. مجھے ایک چیز آپ کے پلیٹ فارم کے وساطت سے یہ میں کہنا چاہوں گا, چاہے وہ جتنے ہمارے پاکستانی ہیں, مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں, ہم سب تکلیف سے گزر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اپنے بجٹ کاٹ دیے, آسٹیرٹی ہو گئی, تنخواہیں نہیں بڑھائی ہیں, اس وجہ سے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نوٹ چھاپ لیں, سب سے آسان طریقہ جو کہ ماضی کی حکومتیں میں ہوا, لیکن اس سے انفلیشن ایسی بڑھے گی کہ چیز پیسے ہوں گے لیکن چیزیں نہیں ہوں گی. کرونا کا ایک بہت سیریس ایشو ہے, وبا ہے, جس میں کہ آپ اور میں, اب ہم دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ایک ایسی ہو گئی ہے جس میں کہ لائف وہ نارمل ہے نہیں. کل شاہد خاقان عباسی صاحب کل ہی اس سے صحت یاب ہو کے نکلے تھے, اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ ایک لاک ڈاؤن حکومت کر لے. دیکھیں لاک ڈاؤن عباسی صاحب افورڈ کر سکتے ہیں, شاید آپ اور میں بھی کسی حد تک افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا حکومت کی, پرائم منسٹر عمران خان کا جو آڈینس ہے, جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ آپ اور میں صرف نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جن کا کہ اگر ایک دن آپ مجھے, میں ایک سال دیتا ہوں, مری ہے نتھے گلی, آپ بھی اس علاقے سے واقف ہیں, ہماری ان کا جو پورا جو وہاں کی جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کا ٹورزم پہ انحصار ہے, 4 مہینے کماتے ہیں اور سارا سال کھاتے ہیں. اب جب آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے مثلاً, اور آپ تو کیا ہوگا ان کو کون روٹی آپ اور میں پہنچائیں گے؟ نہیں. ان کا دیکھیں کاروبار آج کل جو ہے, آج کل کے حالات میں بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا طریقہ, ایسا ڈسپلن اختیار کریں جس طرح اب آپ اور میں یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں. اب مجھے چاہیے, آپ لوگ تو کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے, تو ریاست مدینہ کے حکمران تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا. تو آپ لوگ کھانا نہیں پہنچا سکتے؟ نہیں, لیکن اس وقت جو ہے نا, جو حضرت عمر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں کوئی ایسے بھی سیاسی لیڈران نہیں رہ گئے تھے جو کہ سارا اپنا سرمایہ باہر لے گئے اور ملک کو کنگال کر دیا. وہ اپنا سرمایہ آپ نے کہنا تھا شاہد خاقان عباسی سے کہ جی آپ کی جو اتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں آپ کے لیڈران کے, جن کو کہ آپ دفاع کر رہے ہیں, وہ تو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ایون فیلڈ بنی, وہ تو پارک لین بنے, یہ جو ساری جائیدادیں ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ وقت ہے اس ملک میں, اگر آپ نے جہانگیر ترین کے بھی ہیں, جس جہانگیر ترین بھی ہوں, لائیں سب کچھ ادھر لائیں, یہی وقت ہے, اس وقت ملک کو ضرورت ہے. اچھا, یہ شوگر کمیشن, اس ملک سے کیا ہمدردی ہوگی؟ شوگر کمیشن جہانگیر ترین کو نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا یا کہ اس کے نتیجے میں اس کو نکالا گیا؟ ناٹ ایٹ آل جی, میں آپ کو اس بات کا مکمل یقین دلاتا ہوں, میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا. یہ بالکل فیصلہ ہوا تھا اس بنیاد پہ کہ جب چینی کی قیمتیں غیر ضروری طور پہ بڑھ گئیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیسے کیوں بڑھی ہیں, اس کی انکوائری کریں. وہ جب وہی والی بات ہے, جب انکوائری ہوئی ہے تو چیزیں کھلتی گئیں. اب جب چیزیں کھلتی گئیں تو وہ کسی ایک کے لیے نہیں تھا, وہ سب کے لیے تھا. اگر ہم نہ اس کو شامل کرتے جہانگیر ترین کو, آپ کہتے کہ جی آپ نے اپنے پارٹی کے بندے کو چھوڑ دیا ہے, باقیوں کو آپ نے کیا ہے, اسی لیے تو ہم نے کیا کہ لیکن ان کو جانے پھر کیوں دیا؟ جی باہر جانے کیوں دیا؟ دیکھیں جب تک اس وقت تک تو ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو یہ پوری جو عملی جو ٹائم لائن دے دی گئی ہے ہر ادارے کو کہ وہ اس چیز کو پروف کریں اور اس چیز کی نشاندہی کریں کہ کہاں کہاں پہ کس نے کتنا وہ کیا. اچھا, یہ جو آپ لوگ اتنے غریبوں کے ہمدرد ہیں, جو کہ ہیں, ہم نے ہمارا احساس پروگرام آپ دیکھ لیں, نہیں احساس کسی اور حکومت میں ایسا ہوا تھا, لیکن کچھ اور چیزوں کا بھی احساس کرنا چاہیے نا کہ دیکھیں تیل کی قیمتیں زمین پہ آ گئی, جب تھوڑی سی سستی ہو گئی, 10-15 دن آپ لوگ پھر پیٹرول پمپوں کو اس پہ مجبور نہیں کروا سکے کہ وہ اس کم قیمت پہ وہ بیچے. لوگ کرونا کے شکار ہوتے رہے, تیل کے لیے قطاروں میں لگ کے, اور اب انہی مافیاز اور انہی لابیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے
کبھی تاریخ میں ایک مرتبہ اتنی بڑی ہے قیمت جو آپ لوگوں نے ایک دن میں بڑھا دی؟ نہیں بالکل میرا خیال ہے ماضی میں بڑھی ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آئل اس ریشو سے کبھی نہیں بڑھی۔ 100 روپے پہلے بھی تھا، اس سے زیادہ کا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا، جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں ایک سیاسی حکومت ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاسی آدمی ہونے کی حیثیت سے مجھے سخت دکھ ہے، مجھے ہمارے پرائم منسٹر کو بھی ہے کہ ہم نے غریبوں کو ایک دینی ہے، ہم نے ریلیف دینی ہے۔ سخت وقت آیا جب میں سستی ہوئیں، ہم نے قیمتیں نیچے کر دی، اس وقت بھی اتنی جی کہ 7 روپے اور 14 تو روپے نیچے کرا دی تو ایک دن کے لیے بھی انشور نہیں کرا سکے کہ لوگوں کو اس پہ ملے، غریب آدمی کو۔ یہ یہاں پہ پھر بات آتی ہے، وہ پورا وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، یہاں پہ ایک مافیا، ایک کارٹیلز، ایک مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے جو کہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو فیصلہ ابھی کروایا آپ کی حکومت سے اسی مافیا نے کروایا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو قیمتیں بڑھ گئیں، جس طرح سے کم ہوئی تھیں اسی طرح سے اسی نسبت میں انٹرنیشنلی بڑھ گئی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ہم دیکھیں، آپ کمپیریزن تو کرتے ہیں نا، یہ تو آپ لوگوں نے لے کی صورت میں اضافی ٹیکس لگایا۔ ہمسائے ملکوں میں بھی تو دیکھ لیں نا، ہمسائے ملکوں نے بھی دینا ہے، ٹیکس لگایا آپ نے، بالکل اس میں ٹیکس ہے، لیکن دیکھیں آپ نے یہ بھی اس ملک کو بھی تو چلانا ہے نا، جہاں پہ کہ 25 لاکھ صرف فائلرز ہوں، یہ نہیں کہ ٹیکس دیتے ہیں۔ کوئی ایک ملک شبلی بھائی آپ بتا دیں کہ انہوں نے تیل پہ اتنا لیوی ٹیکس لگایا ہو جتنا آپ لوگوں کا؟ آپ مجھے بتا دیں انڈیا میں 180 روپے کا لیٹر کیوں ہے، بنگلہ دیش میں کیوں ہے؟ ہم یہ نہیں ہے کہ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے اپنے ہمسائے ملکوں کی بات کرتے ہیں، ان کی 180 روپے نہیں ہے۔ آج کل تو یہ ریٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پورے خطے میں سب سے سستی، یہ اس انکریز کے باوجود پورے خطے میں ہماری پیٹرول کی پرائس سستی ہے، آپ اس کی ویریفائی کر لیں۔ لیکن آج کل آپ نہیں سمجھتے کہ جان بھی سب سے زیادہ سستی پاکستان میں، جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ایک جان بھی چلی جائے کسی وبا سے، کسی بھی وجہ سے، وہ تکلیف دہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جتنی ہمارے ملک کی کمزوریاں ہیں، ہمارے جو ایک ڈھانچہ ہے، انفراسٹرکچر ہے جو، اس کی جو کمزوریاں ہیں، اسپتالوں کی، ہماری محدود وسائل کی، باوجود اس کے ہمارے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہماری جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ نسبتاً کم ہے۔ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اس ادارے کے ذریعے۔ بہت شکریہ جناب شبلی فراز صاحب۔ شبلی فراز صاحب ایک بہت بڑے آدمی اور ایک بہت بڑے صاحبزادے کے شاعر کے صاحبزادے ہیں، تو مجھے بھی اپنے ایک ہمارے کامیڈین ہیں، مزاحیہ شاعر میراوس پشتو کے زلزلے کے بارے میں انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، مجھے وہ یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ چا پک تحصیل خوڑو چا گونڈ ضلع و خوڑا، خلق زلزلے و خوڑل منگ زلزلہ و خوڑا، یعنی کوئی تحصیل کہا گیا اور کوئی پورا ضلع کہا گیا، لوگ زلزلے نے نگل لیے اور ہم نے زلزلے کو نگل لیا۔ تو اب میری دعا ہے کہ کل کہیں میراوس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ چا پکے تحصیل و خوڑو چا گونڈ ضلع و خوڑا، خلق کرونے و خوڑل منگ کرونا و خوڑا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ کہنا پڑے کہ لوگوں کو کرونا نے کھا لیا، نگل لیا، اور ہم نے کرونا کو نگل لیا۔ اس دعا کے ساتھ اور شبلی فراز صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔